ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 28 اگست 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 127 کی انشاءاللہ تعالی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آیت نمبر 182 سورۃ الاعراف کی، اس سے سٹارٹ لیں گے. اب یہ سورۃ الاعراف کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، آخری مراحل میں ہے. بڑی جاندار انداز کے اندر گفتگو ہوتی ہے جب صورتیں کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے اگریسو انداز کے اندر. پچھلی دفعہ بھی ہم نے صرف 3 آیات کے اوپر پورا اپنا درس قرآن کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 182 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو آہستہ آہستہ بتدریج ہم انہیں وہاں لے جائیں گے جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے. اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ تھیندے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں ڈھیل دیتا ہوں نا اپنے مخالفین کو کہ نبیوں کے مقابلے پہ اپنی چالیں ویسے ہی چلتی رہیں اور وہ اہل ایمان کو اس طریقے سے اذیت کا نشانہ بناتے رہیں اور بظاہر اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو، ان کی زندگی خوشحالی کی گزر رہی ہو، تو یہ میری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ میں ان کو ڈھیل دیتا دیتا وہاں تک لے آتا ہوں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ چیز ہے. دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور، آنکھوں پر، کانوں پر. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور و تفکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی طرف انہی میں سے پیغمبر بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، ان پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ماضی میں آلموسٹ 13 سال مکی دور کے موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع میں جن لوگوں کو یہ وہم لاحق ہو گیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر کوئی آسیب کے اثرات ہو گئے ہیں، تو اب تو ان کا یہ وہم اتر جانا چاہیے کہ 13 سال آپ کی زندگی کا ایک کریکٹر بھی اب ان کے سامنے ہے اعلان نبوت کے بعد کا، پھر قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکم دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے ہے کہ کوئی مجنون شخص تو اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی جو شخص ذہنی توازن کھو بیٹھے یا اس کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، تو وہ کچھ عرصے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن 13 سال کے اندر ایسا کلام کہ شعراء اپنا کلام پھاڑ دیں، فصاحت اور بلاغت کے اندر کوئی شخص ایسے شخص کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر حد تو حد، صحیح مسلم میں جو ضماد نامی ایک شخص تھا جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، عربی میں ضماد کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، وہ مکے میں کہیں آیا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ کا علاج کر دو، محمد کا، ظاہر ہے وہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو ان کے پاس، اور وہ نبی الاسلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں علاج کرنا جانتا ہوں آسیب کا، جنات کا، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی تو علاج کروانے آیا تھا وہ، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے بھی اس بات کو کوئی نیگیٹو نہیں لیا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بات کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو قرآن تو بھی پڑھا ہی نہیں ہے، صرف خطبہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب کیا کیفیت طاری ہو گئی اس بندے کے اوپر۔ اس نے کہا جی ذرا ایک بار دوبارہ مجھے سنائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی جب کلمات دوبارہ ریپیٹ کیے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ جس شخص کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے، تو بڑا یونیک کلام ہے۔ قرآن نہیں تھا، صرف رسول اللہ کی فصاحت اور بلاغت سنی اس نے۔ تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو ایمان لے آنا چاہیے تھا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے، اور انہوں نے علاج کے لیے اپنی طرف سے ایک بڑا ایکسپرٹ آدمی بھیجا۔ وہ ایکسپرٹ قائل ہو گیا کہ بھائی میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، یہ شخص مجنون نہیں ہے۔ جو مجنون آپ کو گمان کر رہے تھے ان کی تو وہ فیلڈ ہی نہیں تھی، وہ تو صرف گالی گلوچ تک تھے، اندازے لگا رہے تھے۔ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ غیبی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہیں بات کر سکتا اس طرح کی۔ لیکن دیکھیں ہدایت پھر بھی اسی اکیلے کو ہی ملی ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر ہی ایمان لے کر آئے، دوسرے جو دیکھنے والے تھے جو ان جادوگروں کو لے کر آئے تھے انہیں ہدایت نہیں ملی۔ ہونا تو چاہیے تھا جب جادوگر ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہے تو تمہیں تو ویسے ہی ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ تمہاری تو فیلڈ ہی نہیں ہے۔ جن کی فیلڈ ہے وہ مان رہے جادو نہیں ہے۔ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ اس کی ایپیکس کو جانتا ہے۔ جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ایک جادوگر ہی بتا سکتا ہے نا۔ جب جادوگر کہہ رہے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں انہیں تو کم از کم ایمان لے آنا چاہیے، نہیں لے کے آئے۔ اسی طریقے سے جب جھاڑ پھونک کرنے والا ایک شخص جو جنات کا اثر نکالنے والا ہو، وہ شخص یہ کلیم کر دے کہ یہ نبی مجنون نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو باقیوں کے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔
ہاں سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تفکر کر کے دیکھ لیتے ان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں غور و تفکر نہیں کیا؟ یعنی یہ آج تو آپ اس لیول پہ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں جو اس زمانے میں تو ایک عام کامن آبزرویشن کے اندر چند ایک جاندار تھے. اب تو میرے بھائی سائنس کی برکت سے ہمیں آسمانوں کی وسعتوں کا، کائنات کی وسعت کا، پلینٹس کی تعداد کا، زمین پہ بسنے والی اسپیشیز کا جو کچھ پتہ چلا ہے اس کا تو کروڑواں حصہ بھی اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اس کے باوجود انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے اونٹ ہو، مویشی ہوں، بکری، گائے، اور ان سے جو ہم بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور مخلوقات، پھر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایک 2000 سال پرانا شخص بھی آبزرو کر سکتا تھا اور آج کا انسان بھی، وہ تو کامن آبزرویشن ہے. ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا، ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، ایک تربوز میں سے اتنے بیج نکلنا کہ ہر بیج سے ایک تربوز نہیں کئی تربوز نکل آئے. اور یہ وہ کامن آبزرویشن ہے جو اس زمانے کا انسان بھی کرتا تھا، آج کا انسان بھی. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر گواہ نہیں ہے، کریٹر کے اوپر گواہ نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک کا سفر. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو ان کی مقررہ مدت. اس پہ بھی غور کریں. اور وہی ہوا ہے کہ بس مکے کی ہجرت کی دیر تھی، مدینے میں غزوہ بدر جب ہوا ہے 2 ہجری کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا جو ایک دھمکی والا سلسلہ تھا مکی قرآن میں، اس کی ایگزیکیوشن شروع ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد یہ کس اور حدیث کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. حدیث کا لغوی معنی ہے بات، یہاں حدیث سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن سے بہتر بات، اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ رہنے دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ انیشلی گمراہی کی مہر نہیں لگتی ہے. جب انسان بار بار ڈینائل کرتا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے. پہلے دن یہ کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم فیصلہ کر لینے کہ اب اسے ہم نے ہدایت نہیں دینی، پھر اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیتا ہے. یعنی گمراہی میں تو اضافہ ہوتا ہے، ہدایت کی طرف کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، وہ ساعت، وہ گھڑی کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم میرے رب کے ساتھ خاص ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی. اب یہ بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آنی ہے یہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا گیا. قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے
جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں. ثقلت فی السماوات والارض, یہ بہت بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر ہونے والا ہے, یعنی قیامت کا دن. اس سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا نا. ہم تو حادثہ کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کو, کسی دھماکے ہو جانے کو, ایک روٹین سے ہٹ کے ہو جانے والی چیز حادثہ ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی موت ہو جائے گی, اور وہ قیامت کا دن ہے. لا تأتیکم الا بغتہ, وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. ایک تو وہ قیامت ہے جو ہر انسان پہ آنی ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کے اوپر آنی ہے, وہ بھی اچانک ہی آئے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی, جتنے اہل ایمان ہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی, اور دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے. پھر وہ خوب نافرمانیاں کریں گے. پھر اچانک ایک دن اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا کہ سور پھونک دے, بس اب فیصلہ ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. یسألونک کأنک حفی عنہا, اے نبی یہ آپ سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اس معاملے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں. جب آپ کو ہم نے علم دیا گیا, آپ کو نہیں ہم نے بتایا, تو اب جو آپ کے مخالفین آپ سے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے, مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہونی ہے. قل انما علمها عند اللہ, اے نبی تم فرما دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثریت حق سے غافل. اکثر کیا, مسلمانوں کا یہ حال ہے. یعنی پوری جو کتاب لکھی ہے انہوں نے جال حق, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے, علم غیب والے چیپٹر میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم دیا گیا, تو قیامت کا انہوں نے کہا ہاں جی قیامت کا بھی دیا گیا. یہ ساری آیات انہوں نے اعتراض میں لکھی ہے. انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کا علم نہ دے. اے دیکھ لو, یعنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کرسچنز کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اسے بیٹا نہ بنائے. یہ وہی ہے نا, کولو گلا. اب اللہ تعالیٰ بار بار ایک آیت کے اندر کس لیول پہ اتر رہا ہے کہ اے نبی تم سے یوں سوال کر رہے ہیں جس نے تم نے تحقیق کر لی ہے, تم کہہ دو کہ میں ڈر سنانے والا ہوں. پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اللہ جب چاہے گا اسے ظاہر کر دے گا. اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ سپوز رسول اللہ کوئی سن بھی بتا دے, اس میں سے نکلے گا کیا؟ کیونکہ ہر شخص کی موت کا وقت تو الگ ہے. مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے میری موت کا وقت بتایا جائے تاکہ میں اپنی لائف پلان کر لوں, اور وہ بھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مرتے دم تک تمہاری صحت بھی اس قابل رہے گی کہ تم اپنے معاملات کو ریوزٹ کر سکتے ہو. اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے, جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے. یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر, ایک خاص مکتب فکر کے اندر, وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں. مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں, صرف احمد بریلوی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی شخص اس آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقیدے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں. اور صرف خلاف نہیں ہے, الٹا اس طرح کی باتیں کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے. صرف عقیدہ خلاف بھی ہوتا نا تو کام چل جاتا. یہ کہہ کہ ہاں جی رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور بغیر رفع الیدین بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے بھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. اب قرآن میں اگر ایک عقیدہ بیان ہو تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کریں یہ بھی درست ہے اور اس کے مخالف بھی درست ہے, یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ آتا ہے جو اس طرح کی آیات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آیتاں پڑھ دیں جی. ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھے, جب نیا نیا ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کالج کا بچہ تھا, تو اس کے والد جو ہے پریشان ہو کے تو وہ میرے پاس آیا کہ جی
آپ نے میرے بچے کو ایسی آیتیں دی ہیں کہ وہ سائیکو ہو گیا. آیتیں ہی دی ہوئی تھی کہ بھئی تیرے فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، تو میں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا بھی آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. اعلیٰ حضرت سے میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ اس کا ترجمہ کروایا، آپ اس کا پڑھ لو. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا. اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے. عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ. وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاسے ٹر پیندے نے. ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا. لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے. کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے. حضور کو تو نہیں پتا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا. اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا. اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو. تو اب اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی. اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی الاسلام کو. ہونا تو چاہیے تھا نبی الاسلام اس تکلیف سے نہ گزرتے. تو مجھے بتائیں جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹی ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے. آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ جب محبوب دنیا میں تھے
اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہمیں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں۔ تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں، و بشیر لقوم یؤمنون، یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں۔ بس دو ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر۔ جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر جو ایمان لے آئیں انہیں بشارت دینا، یا ایمان والے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر توبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنانا کہ یوں کر لو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، اس کے اندر ایک آیت کے اندر استعانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان دے ہی نہیں سکتا، تو جب دے نہیں سکتا تو پھر پکار کے کیا کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی ایگزامپل اگر کسی شخصیت کی پیش کی جا سکتی تھی تو وقت کے پیغمبر کی تھی۔ مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی انڈائریکٹ پڑھا دیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بتانا ہے۔ ادھے وچ کیڑی شے نکل رہی ہے وہ نہیں دسنی، جیڑی باہروں نظر آ رہی ہے وہ تو دسو نا اللہ دے بندو۔ اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی اتنی دھوکے والی کتاب ہے کہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات، اس کی آیات اللہ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اچھا جنہوں نے قرآن کی دعوت آپ تک پہنچانی تھی انہوں نے بجائے خود نصیحت حاصل کرنے کے یا آپ کو نصیحت کی بات کرتے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تو کہتے تونوں کے پتہ کیڑی آیت منسوخ ہے تو کیڑی ناسخ ہے، اے رہ گئے ٹوٹل۔ اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا اسے خود بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کتنی آیات ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں۔ ٹوٹل 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں، 6500 آیات میں وہ جو 5 آیات منسوخ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو باقی کی آیات نہیں پڑھنے دے رہا، اور وہ جو منسوخ ہیں اس سے کسی کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی کے لیے سزا دی تھی، ایسی عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے، بعد میں زانی کی سزا نازل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں اس سے یا علی مدد کیسے ثابت ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ثابت ہو جائے گا ناسخ و منسوخ سے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرنا فرض کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کر دی کہ اب اس ترتیب کے ساتھ اس ایکویشن کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے مرے ہوئے شخص کی وراثت کو۔ اس سے قرآن کے کس عقیدے میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اس طریقے سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر جب مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، اس وجہ سے نہیں کہ پرانے والوں کا ایمان نیچے آ گیا، اس وجہ سے کہ جو نئے والے تھے ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، تو اوور آل ریشو پروپورشن تو گرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے، اے جی ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں گے جی بسم اللہ کی کنسٹرکشن بتائیں۔ سرکار بسم اللہ کی عربی کنسٹرکشن بتائیں نہ بتائیں، بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہونا ہے، شیطان کے نام سے نہیں شروع ہونا، نہ عبد القادر جیلانی کے نام سے شروع ہونا ہے۔ یہ جو کڈنا کہ جے وہ دسو، تسی جو کڈنا کاٹ دو، نکالنا صرف یہ ہے کہ آپ کو متنفر کروانا ہے کہ آپ نے قرآن کی طرف نہیں آنا۔ باتیں ٹھیک ہے لیکن فہم ٹھیک نہیں۔ اچھا آپ بتائیں فہم کیا لینا ہے؟
فارم وہ لینا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، ایگزیکٹ اسے الٹ کر کے فارم لینا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ویسے فارم لینا بھی ہمیں آ گیا ہے کہ جو لکھے ہے نا وہ نہیں مننا بالکل، یعنی لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے الٹ چلنا ہے، یہ فہم میں ہوتا ہے۔ فہم کا مطلب ہے الٹ چلنا ہے ان کی نظر میں، ہاں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا فہم یہی ہونا چاہیے جو سورۃ الاعراف میں ہی گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں نا، چھٹلاتے ہیں، تو جب وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں نا اس سے روگردانی کرتے ہیں، انہیں وہ گمراہی نظر آتی ہے، اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں۔ تو یہ حالت ہے جی، کس کس چیز کا رونا رویا جائے۔ علم الغیب کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو مسئلہ 6A اور B علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ کروا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی مسند احمد کی، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ ابھی میں نے حدیث اتنی بیان کی ہے نا، تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں جی آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جو ہے وہی مطلب لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ مجھے آپ نے اللہ تو نہیں بنا دیا ہوا، یعنی اگر اللہ بنا کے مجھے کہہ رہے ہو نا جو اللہ کی مرضی اور جو نبی آپ کی مرضی، پھر تو ہے شرک، اور اگر اللہ بنائے بغیر پھر خیر ہو۔ میں کہا رکو ذرا صبر کرو، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح اس آیت کے اگلے الفاظ نے حفاظت کی کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب وہی ہے جو اللہ بتا دیتا ہے، جب نہیں بتاتا تھا نہیں پتا ہوتا تھا۔ اگلے الفاظ اس حدیث میں یہ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو اب ان الفاظ نے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ جی اللہ سمجھتے ہوئے نہیں کہہ سکتے، بغیر اللہ سمجھ، رسول اللہ نے تو کہہ دیا تم کو اکیلے اللہ جو چاہے۔ ہونا چاہیے تھا وہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اس طرح کر لو، مستقل بذات، غیر مستقل بذات، عطائی، ذاتی، محدود، غیر محدود، کنیاں کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں، اندازہ کرو۔ تو وہ مولوی خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا کرتے ہو اللہ کے بندو؟ پھر وہ جو مسلم کی حدیث ہے، ایک جو صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا بے شک۔ جملہ بالکل درست تھا کانٹیکسٹ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو کہہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ صرف وہ کہتا نا ان دونوں کی، پھر بھی کچھ چانسز تھے۔ جب وہ یہ کہہ چکا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا۔ وہ اللہ رسول کو پہلے ہی الگ کر چکا ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دوبارہ بھی الگ کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ امام الموحدین ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، وہاں تو آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، یعنی میٹھے انداز میں فرمایا۔ توحید تو پھر میٹھے انداز میں نہیں ہوتی نا، مولانا اسحاق صاحب والی بات کہ بھائی جب توحید بیان ہوئے گی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نال بابے بھی ہوندے نے، توحید میں تو ہوتے ہی ہے کہ اللہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مولانا اسحاق نے تو اتنا ہی فرمایا تھا، اس میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے گی نا، جب نبی علیہ السلام کی بات کی جائے گی تو بابوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ بابے تو بالکل الٹ بات کر کے گئے ہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا
اور بابا تو وہ ہے جس نے اپنا مرید نگاہ مار کے جلا دیا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا, کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو آٹومیٹیکلی عبد القادر جیلانی کی گستاخی تو ہوگی کہ بھائی بابا تو مرید ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر جلا دیا, اور نبی علیہ السلام تو اس طرح کے تھے. تو آٹومیٹیکلی جب سیرت النبی بیان ہوتی ہے تو بابے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ نیچرل چیز ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہوئے کافر کہتے ہیں اللہ نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے اس نے اتنے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا. یہ اعتراض پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنے ہمارے خدا تھے, لات منات عزا, یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایک ہے. ہمارے کیس میں یہ اعتراض ایسے بن گیا کہ یہ کیا ہوا کہ اتنے بابے ختم کر کے ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, تو بیماری وہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتی ہے آپ کو. اس آیت پہ تو خیر اور بھی بولا جا سکتا تھا, یہ متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی اللہ ہے, وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا, اور اسی میں سے اس کا جوڑا سیدہ حوا کو پیدا کیا. لیسکن الیہا, تاکہ تم اس سے اطمینان سکون حاصل کرو. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ایسا غیر معمولی رشتہ رکھا ہے کہ خونی رشتہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیار محبت ڈال دیتا ہے, ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے. فلما تغشاہا, اور جب مت ڈھانپ لیتا ہے اسے. دیکھیں کتنے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام کا سیکس ڈسپلن. حملت حملا خفیفا, تو وہ عورت اس کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے اور شروع میں وہ حمل ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی, اور وہ پھر اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. لیکن جب وہ پریگنینسی میچور ہوتی ہے, فلما اثقلت, جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے, یعنی جب وہ ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, دعوا اللہ ربہما, تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. لئن آتیتنا, اگر تو نے ہمیں عطا کی, یعنی اولاد, صالحن, بالکل ستھری تندرست, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, فلما آتاہما, جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کر دیتا ہے صالحہ تندرست اولاد, جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما, تو وہ اس اولاد کے اندر اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے عطا کی ہوئی چیز ہے. ایک تو ہے نا, کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی دعا لگ گئی مجھے, یہ تو ٹھیک ہے, دعا کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ سے مانگا ہے, اللہ سے لے کے نہیں دیا. نہ 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 نہ, یہ نہیں ہو سکتا. وہ سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بھی سوائے سیدہ ختیجہ کے ساری بیویاں بے اولاد ہیں. ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے, باقی تو کسی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. تو کیا عورت کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں, سیدہ عائشہ کی تو کوئی اولاد ہونی چاہیے تھی نا لاجیکلی, کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد 47 سال اس حجرے میں اکیلے زندگی گزارنی ہے, اس حجرے کے اندر جہاں ان کی یادیں ہیں اپنے خاوند کے ساتھ, اور جو وقت کا پیغمبر بھی ہے, وہ 47 سال کئی صدیاں ہیں جو حضرت عائشہ نے گزاری ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے اس جدائی کو, اس غم کو. تو ایک بڑھاپے کا سہارا مل جاتا, وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی, کون کس کو. وہ کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ دیکھا عبد القادر جیلانی نے تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی, اپنے کھاتے میں سے 7 بیٹے دے دیے. ہاں, اب مجھے بتائیں, آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. نہ نہ سرکار, گل ود گئی ہے, یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں.
شریک تو تب ٹھہراتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہوا تھا, انہوں نے وہ حصہ لے کے دے دیا خود سے. اس کے بعد بھی انسان یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں اور میں نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر تو یہ گورے کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونا چاہیے تاکہ پہلی تاریخ میں یہ مقدمہ فارغ ہو جائے. پاکستان میں تو تاریخیں پڑھتی رہیں گی نا, وہ کہے گا بھائی فارغ. میں تو کہتا ہوں جس نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نا تو کافروں سے لے کہ یہ ہمارا سلیبس ہے. اب آپ ذرا بتائیں کون کون اس کے مطابق چل رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پہلے صفحے میں ہی عاشقان رسول تے سارے فارغ ہو گئے پاکستان دے, ہاں, جو انہوں نے عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے نبی الاسلام کے بارے میں. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اب بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کا عقیدہ ہی خراب ہے. جی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان سے زیادہ لوگ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور وہ اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے, جو کہ ان کے نزدیک بھی کفر ہے. اگر 2.25 ارب کرسچنز شرک کر سکتے ہیں تو 15, 20, 25 کروڑ بریلوی شرک نہیں کر سکتے؟ وہ اتشاہی کوئی نہیں. یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ملا کے 2.25 ارب عیسائی کیا کلیم کر رہے ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. کرسچنز جو ہیں کیتھولک اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں نا. اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں, جو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد ہم دیتے ہیں, یہ شریک کر دیتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اتنا توحید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے. نہیں جی, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جتنا مرضی شرک کرے اللہ کو آلودہ نہیں کر سکتا. اللہ کی شان بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, کیا شریک بنا رہے ہیں انہیں جس نے پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو, الٹا وہ چیزیں خود پیدا ہوئی ہیں. اب چاہے یہ انبیاء کے بارے میں کلیم ہو یا بتوں کے بارے میں, دونوں ہی پیدا ہوئے ہوئے ہیں نا. بت بھی انسان خود تراشتا ہے, پیغمبر نے اپنے آپ کو خود تو نہیں پیدا کیا, اللہ نے اسے پیدا کیا. اس کا بھی دنیا میں آنے کا وہی ذریعہ بنایا جو باقی انسانوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو خود پیدا ہوا ہے اس کو اس شخصیت, اس ہستی کے ساتھ اس کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو کہ جو لم یلد ولم یولد ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی, اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. آپ یہ باتیں کر رہے ہو, کہہ رہی ہے بتوں کے بارے میں گل ہو رہی ہے جی, ٹھیک ہے جی, باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے. جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا, ہاں, تے سارے پل جڑے نے نا انہوں دی کہانیاں کھل جانیاں سن, جو اے بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. بابے ویسے کدھر نے آج کل؟ یہ سیلاب آیا ہوا ہے, دریاؤں پہ ڈیوٹی ہے نا ان کی, کدھر نے دیکھ لیں. تو بھائی جسے فٹ اسے گفٹ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ, لا يَتَّبِعُوكُمْ, تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے, باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے. جسے فٹ اسے گفٹ. باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا
یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. فادعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں. کوئی جواب تو آنا چاہیے. جی دیکھیں یہ کیوں کہتے ہیں یا اہل القبور، چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو بھائی جواب آیا کہ دیتا انہوں اگے بھی ٹورو نا، یا تو ہی رک گئے ہو اگے بھی ٹورو. وعلیکم یا کیوں نہیں آندا اگوں؟ ہاں جی یا تو آگے اڑ جاتے اگے ٹوریا کرو انہوں. جی اگے ٹورو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے. اگر سچے ہو تم لوگ، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا جی بوتا دے بارے نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے، پاؤں تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے ہاں. تو بار اللہ تک کنفرم سلامت ہے کہ اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اندر والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اندر. چلو سپوز اس کے بھی ہیں تو وہ چل سکتا ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا، چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پشت پناہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ صرف میرا پشت پناہ نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پشت پناہ ہے وہ. والذین تدعون من دونہ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تمہیں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہوں نہیں ستے نے. جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا، مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وامر بالعرف، تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے. اسی پہ وہ پھر وظیفہ ہے نا ابو داؤد کا اور ترمذی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہی سمیع العلیم،
من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مسئلہ 83A شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع لائیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو، میں نہیں غائب ہوتا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا. اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اے پنجابی چ بھی آیا کہ کوئی کسر نہیں رہنے دیتی، یہ عربی جو ہے پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لے کے آتے نا، ان کا منہ مانگا، بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ تم خود سے کوئی آیت بنا کے کیوں نہیں لے آتے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کچھ عرصہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں آپ خود سے ہی کو بنا لیتے. اتنا عرصہ ہوا ہے بھائی تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، میں نے مذاق بنایا ہوا تھا. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے نبی تم فرماؤ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ خود اتباع کرنے والا ہوں اس کا جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ ہے روشن دلائل، آنکھیں کھولنے والے تمہارے رب کی طرف سے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یؤمنون، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو بات کو ماننا چاہے. یعنی نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، یہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، آپ کا کام ہے دعوت دیں، جس نے ہدایت قبول کرنی ہے وہ کر لے گا. اب ایک اور مشہور آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میرا پورا لیکچر بھی ہے، نیو فاتحہ خلف الامام کے نام سے آپ دیکھ لیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ آیت ایک پورا مقدمہ رکھتی ہے، وہ میں نے بیان کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. یعنی یہاں پھر قرات سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ. تو جہری نمازوں میں امام کی قرات آپ نے سننی ہے. اس کے بعد وہ رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ کرے گا جس میں آپ فاتحہ پڑھیں گے. اگر وہ سکتہ نہیں کرتا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. یہ ایک پورا تفصیلی ایک ٹاپک ہے، نیو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. اس میں اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں، حنفی دوسری ایکسٹریم پہ. میں نے درمیان کا موقف اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا تھا. نماز کے علاوہ بھی جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، بشرطے کہ وہاں پہ قرآن سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک بندہ آگے ادھر کیسٹ اونچی آواز میں کوئی تلاوت کی لگا دیتا ہے، وہ کوئی پابند نہیں آپ سننے کے. یا امام مسجد نے اسپیکر میں لگا لیے، کوئی پابند نہیں آپ سننے کے. سیدھی سی بات ہے. کس چیز کی پابندی ہے؟ یہ تو زبردستی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن جب پڑھا جائے اسے غور سے سنا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو. قرآن کا پروٹوکول ہے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، نفس کے اندر عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، زبان سے بھی،
اونچی آواز سے بھی اور بغیر آواز کے بھی، دونوں حالتوں میں، یعنی ذکر خفی بھی اور ذکر جہری بھی۔ وہ اللہ نے دیکھ لیں جہرن نمازیں کون کون سی رکھ دی ہیں، مغرب عشاء اور فجر، اور زور اثر کو سرن رکھا ہے، اور عشاء میں بھی آخری 2 رکھتے ہیں سرن ہے، مغرب کی آخری رکعت سرن۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی، ان میں سے 6 جہری ہیں، باقی 11 جو ہیں وہ سرن ہے۔ یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں ذکر کرنا ہے، اس میں بھی زبان کا ذکر افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً امام بخاری بھی لے کے آئے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن بہت اونچی آواز سے نہیں، جو بخاری مسلم میں ایک سفر کے دوران صحابہ بلند آواز سے اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں سنا رہے، آہستہ آواز میں ذکر کرو اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ ذکر خفی، دل کا ذکر، بلکہ اس سے بھی آسان کرنٹ شاہ، تو میری ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اس حوالے سے، میں ادھر اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ من القول بالغدو والآصال، ذکر کرو صبح اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں شمار نہ ہونا۔ سب سے بڑا ذکر تو ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے بعد پریکٹیکلی جو ذکر ہے وہ نماز۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے نماز پڑھ لے، اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی اور کسی وقت کوئی ذکر کرے نہ کرے، ان 5 اوقات میں تو آبلیگیٹری ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، ڈیوٹی سمجھ کے۔ ویسے تو اللہ سے انسان غافل ہی نہ ہو، نبی علیہ السلام کا جو اوڑھنا بچھونا ہے، ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ باہر نکل کے غفرانک، سوتے وقت دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، جاگتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، ہر جگہ اللہ کا ذکر۔ پھر صبح و شام کے ہم نے تو یہ 27 کے قریب اذکار لکھ دیے ہیں، فرض نماز کے بعد 17 کے قریب اذکار ہیں، یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا کچھ ہے۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا اللہ سے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم غافل ہو جاؤ تو ہو جاؤ، اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ کوئی تکبر، کوئی سستی اور کاہلی، کوئی اکڑ بازی نہیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی غفلت اختیار کر لیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت سے روگردانی کر لیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 119 میرا سجدہ تلاوت کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ اور تسبیح کیا کرتے ہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ فرشتے تو غافل نہیں ہوتے، وہ تو کریں گے۔ یہ بھی ہمارا وہم نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو فرشتوں کی بھی عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ عبادت کرنے میں فرشتوں ہی کا نفع ہے اور ہمارا عبادت کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ماشاء اللہ تعالیٰ ہماری یہ سورۃ الاعراف، یہ آپ سمجھیں ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا۔ یہ 2 صورتیں جو ہے نا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ کمال کی صورتیں ہیں جوڑے کی شکل میں۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر مکی قرآن کا بڑے والا پورشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مدنی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، سورۃ الانفال سے انشاءاللہ اگلی کلاس سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔
ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔